چین سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کے درمیان ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ دونوں لیڈر آپس میں کاروبار اور امن کے حوالے سے اہم بات کر رہے ہیں۔ عالمی سیاست میں اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب سب کی نظریں بیجنگ پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا بڑا فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ قطر تہران اور واشنگٹن کے درمیان فاصلے کم کرنے میں مصروف ہیں۔ سنم وکیل کے مطابق قطر بیس پر اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی نہایت اچھے تعلقات موجود ہیں۔ اس وقت قطر دونوں ممالک کے درمیان ایک مؤثر ثالث بن چکا ہے۔ ان کی کوششوں کا مقصد خطے میں جاری کشیدگی کو مکمل ختم کرنا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمیز پر کنٹرول سے تیل کی آمد دگنی ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمیز پر ایرانی قبضے نے عالمی منڈیوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس صورتحال نے تہران کو دنیا بھر میں نمایاں سفارتی برتری بھی فراہم کر دی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر اپنی بحری ناکہ بندی ابھی بھی برقرار رکھی ہے۔ 8 اپریل سے ناقص جنگ بندی کے باوجود خطے میں تاحال شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈیجیٹل اکنامی ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا مشن پاکستان کو ٹیکنالوجی کا مرکز بنانا ہے۔ اسحاق ڈار نے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں پر زور دیا ہے۔ پاک چین دوستی اب ڈیجیٹل اور معاشی تعاون کے نئے دور میں داخل ہے۔ اس مرکز کا قیام ملک کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑا قدم ہے۔ غزہ ثالثی بورڈ کے سربراہ نے جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت نہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ جنگ بندی منصوبے کے تحت حماس کو اپنے تمام ہتھیار اب فوری طور پر حوالے کرنا تھے۔ اس منصوبے میں اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلاء اور تعمیر نو کا کام بھی شامل تھا۔ تاہم ان تمام اہم نکات پر فائرین کے درمیان تاحال شدید تعطیل برقرار نظر آتا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے علاقے میں امن کی تمام کوششیں فی الحال ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بھارت کی ریاست گجرات کے تپتے ہوئے صحرا میں نمک کے مزدور شدید گرمی میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت وہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ عام انسان کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، لیکن یہ مزدور اپنی روزی روٹی کے لیے تپتی دھوپ میں نمک تیار کر رہے ہیں، اور ان مزدوروں کی ہمت اور گٹھن حالات سے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف موڑ لی ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان نے مظفر گڑھ کا دورہ کر کے ہسپتال میں مریض کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہر کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس موقع پر معذور افراد میں ویل چیئر بھی تقسیم کیے گئے اور فلاحی کاموں کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔